السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ سے شروع کرنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ اور حکم دو تم، اہلک اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور قائم رہو اس پر، لا نسألک رزقا ہم تجھ سے نہیں مانگتے رزق، نحن نرزقک ہم تجھے رزق دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ اور انجام اہل تقویٰ کے لیے، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لولا یأتینا کیوں نہیں لاتے، بآیت کوئی نشانی، من ربہ اپنے رب سے، اولم تأتہم کیا ان کے پاس نہیں آئی، بینت واضح نشانی، ما فی الصحف الاولی جو پہلے صحیفوں میں ہے، ولو انا اور اگر بے شک ہم، اہلکناہم انہیں ہلاک کر دیتے، بعذاب من قبلہ کسی عذاب سے اس سے پہلے، لقالوا تو وہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلتا کیوں تو نے نہ بھیجا، الینا ہماری طرف، رسولاً کوئی رسول، فنتبع تو ہم پیروی کرتے، آیاتی کا تیرے احکام کی، من قبلی اس سے پہلے، ان نذل کہ ہم ذلیل ہوں، ونخزا اور ہم رسوا ہوں۔ قل آپ کہہ دیں، کل متربص سب منتظر ہیں، فتربصوا پس تم انتظار کرو، فستعلمون سو ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی کون سیدھے راستے والا ہے، ومن اہتدی اور کون کہ اس نے ہدایت پائی۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے متعلقین یعنی اہل خانہ اور خاندان اور اپنے متبعین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ اسی وجہ سے تو حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے نا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو عادت ڈالنے کے لیے نماز پڑھواؤ، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر بھی پڑھواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اور آپ کے تمام متبعین کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے، یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی یاد تازہ رکھنے کے لیے مقررہ اوقات پر اس کے دربار میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاضر ہو جائیں۔ آج کل بھی بعض لوگ ظہر کی نماز خصوصاً جماعت کے لیے دفتر یا ملازمت کا عذر اور عصر مغرب عشاء کے لیے دوسری مصروفیات کا عذر پیش کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رازق تم نہیں ہو، رازق تو ہم ہیں، ہم نے تو کسی سے پوچھا ہی نہیں، اور نہ ہی ہم نے کسی کو کہا ہے کہ ہمیں رزق دو یا آپ رزق اپنا خود کما کے لاؤ، ہم آپ کو نہیں دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ہم آپ سے روزی نہیں کموانا چاہتے کہ آپ روزیاں کما کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اپنی بندگی چاہتے ہیں اور وہ بندوں کو روزی خود دیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑا تو پھر ہر کوئی خود سمجھ سکتا ہے کہ جو رازق کو چھوڑ دیتا ہے وہ کہاں سے رزق تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ اپنی عقل کا علاج کرائے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مزید بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ اور کفار کہتے کہ آپ کوئی کھلی نشانی اپنے ساتھ کیوں نہیں لاتے، اپنے رسول ہونے کی کوئی ہمیں واضح نشانی دکھلاؤ جس کے بعد ہمارے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے، اور یہ روز کے ڈراوے دھمکاوے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اور سینکڑوں نشانات جو ہم نے ان کو دکھائے کیا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتے؟ بس ان کو اپنے راہ پہ چلنے دیں اور آپ اپنا کام کرتے جائیں، آپ کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، آپ ان کو تبلیغ صحیح حقیقت سے کرتے جائیں اور
حکمت اور بصیرت کے ساتھ آپ ان کو تبلیغ کرتے جائیں۔ باقی جو نہایت سخت اور کٹھن صبر آزماد دور ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ یہ جو انہوں نے طرح طرح کے ظلم و ستم کر رکھے ہیں بالآخر یہ ایک دن ان کے ظلم ختم ہو جانے ہیں، اور فتح تو ہمیشہ حق کو ہی حاصل ہوتی ہے نا۔ اور بالآخر جزیرہ عرب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کس طرح کفر اور شرک کو نکالا گیا اور اسلام کو سرزمین عرب میں کیسا غلبہ نصیب ہوا، دنیا نے مان لیا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ سورۃ الانبیاء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں یہ بھی مکی صورت ہے، اس کے بھی وہی مضامین ہیں جو گزشتہ تمام مکی صورتوں میں آ رہے ہیں۔ توحید، رسالت، قیامت، آخرت، جنت، دوزخ، قبر، حشر، کفار کے بے جا اعتراضات اور ان کے جوابات، اور انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے تمام مضامین ان مکی صورتوں میں آتے ہیں۔ دیکھیے ترجمہ، پھر بات آگے ہوتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں، تو ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو انسان دنیا کے دھندوں میں بری طرح پھنسا ہوا ہے یہ یوں سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کیا یہاں رہنا ہے، اس نے دوسروں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر وائے ناکامی کے یہ غفلت میں پھنس گیا، دنیا کے مزے، مال و دولت اور عیش و عشرت کا سامان اس کے سامنے رہا، اسے موت یاد ہی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کرنے میں فرمایا اپنی 2 انگلیاں کھڑیاں کر کے کہ میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں، میرے بعد قیامت ہی ہے، کوئی اور نبی نہیں آنے والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ اب اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی۔ بس عزیز طلبہ، اب ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، اور اس معنی کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے، حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، مگر لوگ خواب غفلت میں ایسے ماہو ہیں کہ اس وقت کی کوئی تیاری ہی نہیں کر رہا۔ ما یاتیہم، آگے ان کے پاس نہیں آتی، ما یاتیہم، ان کے پاس نہیں آتی، من ذکر من ربہم، کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث، نئی، الا استمعوہ، مگر وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیلتے ہیں، لاہیۃ، غفلت میں ہیں، قلوبہم، ان کے دل، واسروا النجوى، اور چپکے بات کی، النجوى، سرگوشی، الذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا، کیا یہ، الا بشر مثلکم، مگر ایک بشر تم ہی جیسا، افتأتون، کیا پس تم آؤ گے، السحر، جادو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے ہو، قال ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب، یعلم، جانتا ہے، القول، بات کو، فی السماء والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کی
बड़ी बड़ी बेश कीमत नसीहतों को ये महज खेल तमाशा की हैसियत से सुनते हैं। बस ये लोग सख्त गफलत में फंसे हुए हैं, इन्हें क़ियामत का कोई डर नहीं है, बेपरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब कुरानी नसीहतें सुनते सुनते ये तंग आ गए तो ज़ालिमों ने खुफिया मीटिंग करके कुरान और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहना शुरू कर दिया कि ये पैगंबर तो हमारे जैसे एक आदमी है, ना ये फ़रिश्ता हैं, ना हमसे ज़्यादा कोई ज़हरी इम्तियाज़ रखते हैं। अलबत्ता इनको जादू आता है अलियाज़ु बिल्लाह, जो कलाम पढ़कर सुनाते हैं, हो ना हो ये जादू ही है। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ हरबे इख्तियार करने शुरू कर दिए कि किसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों से रोका जाए, ये हमारे बुतों को बुरा भला ना कहें। अलगर्ज़ कलामुल्लाह को सुनने के असर और नतीजा से कुफ़ार मक्का बाहर से आने वाले नावाकिफ़ लोगों को ये कहकर खौफ दिलाते थे कि देखो इनके पास यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास न जाना, वरना जादू के असर से तुम भी मसहूर हो जाओगे, यानी तुम पर भी जादू का असर हो जाएगा। तो इस तरह के ये झूठे इल्ज़ामात और बेहुदा प्रोपेगंडे करते रहते। बस इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही सिखाया कि आप इनसे कह दें कि मेरा परवरदिगार सब सुनता और जानता है, क्योंकि वो समी भी है और आलिम भी है, वो सबसे बेहतर सुनने वाला और सबसे बेहतर जानने वाला है, वो तुमको ख़ुद ही सज़ा देगा। बल्कि उन्होंने कहा अज़गासु अहलामिन, परेशान ख्वाब, बल इफ्तरा हो, बल्कि उसने घड़ लिया उसे, बल हुआ शायर, बल्कि वो एक शायर है, फलियातिना, पस वो हमारे पास ले आए, बिआयतिन, कोई निशानी, कमा उरसिल अव्वलून, जैसा कि भेजे गए पहले, मा आमनत क़बलहुम, ना ईमान लाई उनसे पहले, मिन क़रियतिन, कोई बस्ती, अहलकनाहा, हमने उसे हलाक किया, अफ़हुम युमिनून, और क्या वो ईमान लाएंगे। अज़ीज़ तलबा, जो मुनकरीन कुरान थे, इन्होंने जब कुरान पाक के असरात फैलते हुए देखे तो ये बदहवास हो गए, कभी कोई इल्ज़ाम लगाते, कभी कोई इल्ज़ाम लगाते। ये कहने लगे कि अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो कोई ऐसा खुला मौजज़ा दिखाओ, जैसे पहले जो पैगंबर थे वो मौजज़ात लाते थे। लेकिन ये इनके बस हट धर्मी थी, वरना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या मौजज़ात थे जो ना दिखाए। ख़ुद कुरान ही इतना अजीम मौजज़ा है, बस इनको अकल हो तो ये समझें। उसके बाद रिवायात में है कि अहले मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िद की और कहा कि अगर आपका कौल सच है और आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो कोहे सफ़ा को सोने का कर दें और मक्का की जो सरज़मीन है उसे सरसब्ज़ व शादाब बना दीजिए। अगर ऐसा कर दें तो हम ईमान लाएंगे। कुफ़ार की दरख्वास्त पर अगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए, कुफ़ार की दरख्वास्त पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपकी ख्वाहिश हो तो हम इनका सवाल पूरा कर दें, लेकिन ये ईमान फिर भी नहीं लाएंगे तो फिर अज़ाब में ताख़ीर ना होगी। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं अपनी कौम के लिए तदरीज और मोहलत का तलबगार हूँ ताकि इनकी नस्ल से अहले ईमान पैदा हों। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तमाम तालीमात को दिलो जान से मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और कुरान पाक पर हमारा मुकम्मल यकीन हो, इस्लाम जैसा कामिल दीन मरते दम तक और मरते वक्त भी नसीब हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।